35واں عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت۔ جب انسان کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے اسے اچھے اور برے کی پہچان ہوتی ہے، اسے صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے، اسے سنت اور بدعات کا پتہ چلتا ہے، اسے ایمان اور کفر کی تفریق معلوم ہوتی ہے، وہ اچھے اور برے لوگوں کی تمیز کرتا ہے جو تقوی پہ چلتا ہے۔ تقوی پہ چلنے سے اللہ انسان کو ایمان کی فراست دیتا ہے، ایمانی نور عطا کرتا ہے جس کی روشنی میں وہ انسان کو دیکھ کر پرکھ لیتا ہے۔ نمبر 2، جو تقوی پہ چلتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم، ہم ایسے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3، ویغفر لکم، اور ہم اسے بخشش عطا کرتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ بھی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، چاہے صغیرہ ہو چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ایمانی فراست اور ایمان کی روشنی اور نور عطا فرماتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو جب تم تقوی اختیار کرو گے، وآمنوا برسولہ، رسول پہ ایمان لاؤ گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈبل اجر دے گا، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور اللہ تمہیں نور عطا کرے گا جس نور کی روشنی میں تم چلو گے، ویغفر لکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی تقوی پہ چلنے کا ایک انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نور عطا کرتا ہے، اور اصل روشنی ایمان اور نور کی روشنی ہے۔ قیامت کے دن انسان جو چلے گا وہ ایمان کی روشنی میں چلے گا، اور اگر کسی کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہوگی وہ دوسرے سے مانگے گا بھی تو اسے واپس کر دیا جائے گا کہ نہیں، روشنی چاہیے تھی تو دنیا میں جاتے اعمال کرتے، تم نے نہیں کیے، آج کے دن تمہیں کوئی روشنی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے انسان کے لیے اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے، دنیا میں رسوائی نہیں ہے۔ دنیا میں انسان رسوا ہوگا 50-60 آدمیوں کے سامنے، 100-150 کے سامنے، لیکن قیامت کی جو رسوائی ہوگی حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اولیاء، صلحاء سب موجود ہوں گے، ان کے سامنے جو رسوا ہوگا وہ رسوائی ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور نہ ایمان والوں کو، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی ہوگا، ان کا نور ان کے دائیں طرف بھی ہوگا۔ اس لیے اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو دعائیں سکھائیں اس میں جو دعا ہم سب کو بتائی ہے وہ یہ دعا ہے کہ انسان اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتا رہے کہ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ جب قیامت کے دن نامہ اعمال ہوں گے کہ یہ وہ شخص تھا معاذ اللہ جس نے زنا کیا تھا، جس نے چوری کی تھی، جس نے بدنظری کی تھی، جس نے غیر محرم کو دیکھا تھا، جس نے اللہ کے احکامات کو توڑا تھا، وہ رسوائی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ انسان دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، میرے عیوب پہ پردہ ڈالنا اور میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ گویا 35واں عمل ہے تقوی اختیار کرنا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔